ولی کامل استاد الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا حبیب الرحمن مدنی صاحب، میں ایک بار پھر اپنے مدرسے کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے جتنے بھی فضلاء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے اپنی قیمتی نصیحت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ حضرت اقدس استاد العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن مدنی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب دین کی نسبت سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہمارے بھائی ہیں ہم سے بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اب جس حالت میں ہم بیٹھے ہیں، اس حالت کے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی نسبت بہت اچھے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، کبھی اس حال پر بھروسہ نہ کرو۔ اصل جو معیار ہے، کسوٹی ہے، وہ تو موت کے وقت ہے۔ اگر موت پر ہماری یہی کیفیت رہی، یہی حال رہا، جو ہمارا جذبہ ہم بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان سے اچھے ہیں۔ اور اگر اس وقت خدا نہ خواستہ تو بدل گیا، بگڑ گیا، یہ ساری محنت بیکار جاتی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو منڈیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد کاروبار تجارت ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو کھیل کود کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا مقصد وقت گزارنا ہے، لابھ و لابھ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت سے اکٹھے کیا۔ اور قرآن حکیم میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں وہ نعمتیں جو ہیں وہ زیادہ کر دوں گا۔ ہم چاہتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اعتبار سے اور زیادہ ترقی دے، اور یہ کبھی بھی تنزلی کی طرف ہم نہ آئیں۔ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ دعا کا معمول بنا لیں تو کبھی بھی آپ کو تنزلی نہیں آئے گی۔ جس حالت میں اب آپ بیٹھے ہیں، جو اللہ نے اب آپ کو صحت دی ہوئی ہے، جو اللہ نے آپ کو سوچ دماغ دیا ہوا ہے، اور اس وقت جیسے آپ کے حالات عزت والے ہیں، کنٹرول والے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالت میری ختم نہ ہو، آگے تو بڑھیں ہم لیکن پیچھے نہ ہٹیں، اور کوئی چاہتا ہے، وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخول بعد القول، اللہم انی اعوذ بک من الخول بعد القول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے حدیث کی کتابوں میں۔ قول چھوٹے کاف سے ہے، قول کہتے ہیں پگڑی کے بلوں کو، جیسے ہم پگڑی باندھتے ہیں تو پگڑی کے بل ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں پگڑی باندھ دوں اس کو، اب یہ جو بل ہیں یہ پگڑی کے، انہیں قول کہتے ہیں۔ اور ہور کہتے ہیں کھلنے کو، یہ ہور ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے عجیب فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی بات کرتے ہیں، جیسے مخاطب ہوتے ہیں ویسی گفتگو کرتے ہیں۔
اب اگر کوئی پرائمری کے بچے بیٹھے ہوں اور پھر وہاں ایم اے کے مضامین ان کو شروع کر دیں، ان بچوں کے پہلے کیا کرے گا؟ آپ نے ایسی پیاری تعبیر کی ہے، اے میرے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں آپ کی، کس چیز سے؟ کور کے بعد ہور سے۔ کور کہتے ہیں پگڑی کے بلوں کو، تو میری پگڑی بن گئی ہے، عزت بن گئی ہے، مجھے عروج اور بلندی مل گئی ہے، اللہ اب اس کے کھلنے سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، یعنی یہ پگڑی بندی ہے، کھلے نہ، اللہ نے عزت دے دی ہے، عروج دے دیا ہے، اب زوال نہ آئے۔ تو جو آدمی یہ دعا پابندی سے پڑھتا رہے، جتنے اللہ اس کو توفیق دے، انشاءاللہ اس کو جو کمال حاصل ہوا ہے وہ کمال کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلاغت اور فصاحت سے نوازا تھا۔ بلاغت کا معنی اہل علم جانتے ہیں کہ مقتضائے حال کے مطابق بات کرنا، جیسا ماحول ہو، جیسا مخاطب ہو ویسی بات کرنا۔ اب اگر نورانی قاعدہ پڑھنے بچہ آئے، اب ہم نے اس کو پڑھانا ہے الف با تا سا جیم ہا خا، پھر استاد اس کے مشغولی کروا دیتے ہیں الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے پڑھاتے ہیں۔ پھر کبھی تخت سیدھی پڑھائے گا، الٹی پڑھائے گا، ٹوکنا پوچھے گا، ہاتھ رکھے گا ادھر ادھر، یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ اب دیکھو بچے کی سطح اس درجے کی ہے، اس سے یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے خیر المدارس ملتان کا بہت بڑا ادارہ ہے، ہمارے بزرگوں کا ادارہ ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ۔ وہ ایک دفعہ فیصل آباد تشریف لے گئے، ہمارے بڑے استاد جی حکیم الاسر حضرت مولانا عبدالمجید الرحمان بھی رحمہ اللہ کے ساتھ میں بھی گیا۔ تو حضرت استاد جی تو بیٹھے تھے کمرے میں، حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کے لیے وہاں مدرسہ ایک دارالعلم مدرسہ ہے، اس کے ختم بخاری تھا، تو وہاں پر لڑکے کتنے بیٹھے تھے؟ گنتی کے 7 اور 8، بس دور حدیث کے لڑکے تھے۔ ہمارے علماء یہ نہیں دیکھتے کہ تعداد کتنی ہے، کمیت کتنی، نہیں، اللہ کے ہاں بھی وزن ہے چیزوں کا، گنتی نہیں ہے کہ کتنی، وزن ہے، اور وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ 7-8 لڑکے بیٹھے تھے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالستار صاحب سے وہ پڑھا رہے تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ اب مفتی صاحب کیا پڑھا رہے تھے ان کو؟ اس سبق سنا دو مفتی صاحب کا، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اور پڑھا جا رہے ہیں۔ دور حدیث کے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹو ایک ممتحن تھا، وہ نورانی قاعدے کے امتحان لینے کے لیے آیا مدرسے میں، اس نے بچے سے پوچھا کہ پڑھو تخت یہ کیا ہے؟ اس نے کہا الف، آگے با، پھر کہا اچھا اب ایسے بتاؤ کہ کس پر نقطہ ہے کس پر نقطہ نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ۔ ممتحن نے کہا کہ ایک قاعدہ بند کرو، قاعدہ بند کروایا، اب بولو۔ بچے کو تو رٹا ہوا تھا، اس نے کہا الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ۔ استاد کہتے ہیں غلط کرو، کہنے لگے با کے نیچے نہیں ہے، با کے اوپر نقطہ ہے، آپ بھول گئے۔ آپ سناؤ، بچے کو تو استاد نے رٹا لگایا تھا، اس نے کہا الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ۔ ممتحن کہتے ہیں نہیں میں نے کیا کہا، نیچے نہیں نقطہ اوپر ہے، ایسے کہو الف خالی، با کے اوپر ایک نقطہ۔ بچہ کہتے ہیں نہیں جی میرے حافظ جی نے کہا ہے، اب تو قائد صاحب کہلواتے ہیں نا، میرے حافظ جی کہتے تھے کہ میرے حافظ جی نے کہا کہ با کے نیچے نقطہ ہے۔ ممتحن کہنے لگا بات سنو، وہ جو تمہارا حافظ جی ہے نا وہ اس کو غلطی لگی ہے، نقطہ اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ استاد ممتحن کہتا ہے یہ جو قاعدہ تیرے چھپا ہے نا جس چھاپے سے، وہاں سے غلطی لگی، تو وہاں سے غلط چھپ گیا، تیرے استاد نے وہی پڑھا تجھے وہی پڑھا دیا، تو میں جو بتا رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے۔ کہاں پڑھو، بچے نے پھر وہی سنایا الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ۔ ممتحن نے کہا اچھا تو ایسے نہیں مانتا۔ ممتحن نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے پھر آنکھیں کھولی، کہنے لگے میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے
اللہ کا جو محفوظ ہے نا، میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں نقطہ اوپر لگا ہوا ہے. کہا تھا پڑھو، بچے نے کہا الف خالی باقی نیچے بھی نقطہ. ممتحن کہتا ہے میں تمہیں لوح محفوظ کی بات بتا رہا ہوں. بچہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ وہ کہاں لکھا ہوا ہے. لگتا ہے کہ غلطی آپ کو وہاں سے لگی ہے، میں اس کو درست کرتا ہوں. میرے حافظ نے جو بتایا وہ صحیح ہے، باقی سب کچھ غلط ہے. یہ تو مفتی اعظم مفتی عبدالصاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے بڑے مفتی اس دور حدیث کے بچوں کو آخری سبق میں ہی بات بتایا. آپ بھی کہو گے کیا بات ہوئی، کوئی علمی بات بتاتے ہیں، کوئی بہت کچھ دین پڑھا، یہ کیا بات کی. لیکن آپ توجہ کریں، حضرت مفتی صاحب نے جو نتیجہ نکالا نا، اللہ مزہ آ گیا. فرمانے لگے عزیز طلبا، تم نے جو عقیدہ جو عمل ہم سے لیا ہے، علماء دیوبند سے لیا ہے، تم اس بچے کی طرح اس کو ذہن میں نقش کر لو. تمہیں اہل باطل 1000 دلیلیں دیں، تمہیں 1000 قرآن کی آیتیں دکھائیں، تمہیں 1000 تم سے مناظرے کریں، بس تم نے اس بچے کی طرح سبق کو رٹا لگا لینا ہے کہ ہمارے استادوں نے جو بتایا وہ صحیح ہے، باقی ہم کسی کی بات نہیں سنیں. یہ مفتی صاحب نے بات کہی. تو میں آپ سے کہوں گا اس موقع پر، چونکہ ہمارے دور حدیث کے ماشاءاللہ طلباء ہیں، اب یہ بالکل آخر میں بس میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، بعض طلباء میں نظر ڈالی نا، میرے دل پہ رقت سے طاری ہوئی. یا اللہ، ان کا آخری یہ دن ہے، اب یہ مستقبل میں نہ جانے ان کے کیا کیا منصوبے، کیا ان کے دلوں میں باتیں ہیں. اب اگر وہ باتیں پوری ہو جائیں جو دین کے ترقی کے لیے ان کے ذہن میں صورتیں ہیں، پھر تو بڑے خوش قسمت. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے تمنا یا آرزو پوری نہ ہوئی اور کوئی اور کام میں لگ گیا تو اس کا کتنا دل ٹوٹے گا. تو میں نے دل کی گہرائی سے اللہ سے کہا کہ اللہ، ان بچوں کی جو خواہشیں ہیں، نیک جذبات ہیں، ان کو اللہ پورا کرے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اللہ والے بیٹھے ہیں، آپ یہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دین کی جو 100% اللہ کے مقبول محنت کا طریقہ ہے، اللہ ان کو اس میں لگائے. یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. یہ شمس العلوم میں ہم آئے ہیں نا، تو شمس العلوم علوم کا شمس، سورج، ساری روشنی تو یہیں سے آتی ہے. تو آپ ہمارے مولانا تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر توجہ ڈالیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ان کو دین کے لیے قبول کرے، کیونکہ آپ سب کے ارادہ ہے نا دین میں رہنے کا. اگر آپ کو تنخواہیں نہ ملی پھر کیا ہوگا؟ کہیں ادھر پیسے زیادہ ملے. میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. جب میں فارغ ہوا، میری مکمل تعلیم جامعہ بابالعلوم کی ہے. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فارسی سے لے کے دور حدیث تک یہاں پڑھا. قرآن حکیم تو میں نے پیچھے مدارس میں پڑھا، مدرسہ ریمیا، دارالعلوم کبیر والا، پھر بابالعلوم میں بھی 2 سال میں پڑھا، قرآن حفظ یہ کیا. آپ یقین جانو، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا زمانے طالب علم میں کہ پڑھنے کے بعد کوئی کاروبار کروں گا، کبھی نہیں سوچا. میرے والد صاحب کی کرانے کی دکان، اب بھی میرے بھائی ان کی اپنی زمینیں بھی ہیں، کام میں لگے ہوتے ہیں والد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. کبھی نہیں سوچا. اچھا، پھر اگلی بات جو مزے کی ہے نا، میں نے بڑے استاد جی کے ساتھ اتنا تعلق اللہ نے مجھے دیا، مجھے استاد جی نے پالا اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے. کبھی میں نے استاد جی کے ساتھ اس نیت سے تعلق نہیں لگایا، کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں دیا کہ میں ان سے تعلق لگا لوں گا اور یہ مجھے کہ مدرس رکھیں گے، کبھی نہیں خیال. بھلے کبھی اگر وہمہ وسوسہ آتا بھی نا، میں اس کو دور کر دیتا. میں کہ تو بہت غلط بات ہے، اخلاص کے تو خلاف ہے. میں جب پڑھ کے فارغ ہوا، استاد جی رحمہ اللہ نے ایک خط ہمارے بکھر مولانا عبداللہ صاحب کا لکھا کہ یہ فارغ ہو رہا ہے اور اس کی کوئی جگہ بنا. اس سے پہلے جامعہ اشرف العلوم مولانا عبداللہ بھیج کے رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے پاس ہمارے ناظم صاحب کو بھیجا، مولانا مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. وہاں جگہ نہیں بنی، پھر بکر بھیج دیا. اچھا، وہاں بھی جگہ نہیں بنی. میں چھٹیوں میں گھر رہا. استاد جی نے کہا کہ تم پڑھ پکا آنا شباب میں.
تو مجھے نا یہ خیال تو کبھی بھی نہیں آیا کہ میں باغ میں مدرس لگ جاؤں گا، کبھی نہ سوچا نہ خیال ہے۔ اپنی نہاری اپنی چیز کوئی ہوتی تو بندہ سوچے۔ میں جب آیا کہ لطیفے کی بات ہے، میری والدہ اور والد صاحب مجھے سارا خرچہ دیتے تھے۔ اب تک میرے والدہ صاحبہ جب تک حیات رہیں، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، سب کے والدین کی قبر منور فرمائے۔ مجھے وہاں سے چینی، چائے کے ڈبے، چیزیں میں لے کے آتا۔ کبھی ابا جی مذاق میں کہتے تو نے وہاں کو کرانے کی دکان کھولی ہوئی ہے، اتنے چائے کے ڈبے لے کے جاتا ہے۔ میں جب آنے لگا میں نے 2 کپ چائے کے رکھے، ایک اپنے لیے، میں نے کہا کہ میں کہیں پڑھانے لگ گیا نا تو ایک شادی میں ہوگا نا لڑکے کو چائے کا کپ اس کے لیے، ایک پتہ نہیں تھا کیا کرنا۔ یقین جانو میں آپ کو بھی کہوں گا، البتہ ایک میرا معمول رہا ہے کہ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ استخارہ یہ پڑھتا رہا کہ آقا جمعہ حق میں بہتر۔ استاد جی کے پاس ہمارا استاد جی نے اچانک ہمارے ساتھی مولانا شکیل صاحب آئے، پوچھا بھی کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا میں نے تو تکمیل کے لیے طاہر والی داخلہ لے لیا فنون کے لیے۔ مجھے استاد نے کہا بھی رحمان تو بھی داخلہ لے لے اور وہاں چلا۔ میں بالکل خوشی وہاں چلا گیا۔ انہیں ذہن میں تھا میں مدرس سے لگوں گا کیا ہوگا، اصل میں اپنی مہار نکیل جو تھی نا میں نے استاد جی کے ہاتھ میں دے دی اور کبھی خود نہیں سوچا۔ تو عزیز طلبہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں، بس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ یہ ارادہ کر لو کہ ہم نے اور کوئی دنیا کا دھندہ اختیار نہیں کرنا، بس ہم نے دین کا کام کرنا۔ پھر چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد کا مؤذن بنا دے، چاہے امام بنا دے، چاہے آپ کو شیخ الحدیث بنا دے، چاہے آپ کو کریمہ دے دے، جو بھی، تو آپ حضرات سے جو گزارش ہے۔ باقی جو دوسرے حضرات ہیں جمع ہیں، ان حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا رشتہ دار ہوں، رشتہ دار میں راجپوت قوم سے میرے تعلق ہے۔ حاجی صاحب جب ادھر آئے تھے نا تبلیغ جماعت میں، یہ تحصیلداری کا کورس انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ سکول کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، نہ قرآن کے حافظ تھے نہ عالم، لیکن اللہ نے کمال کی دن دیا۔ یہ تحصیلداری کے لیے پریشان پھر رہے تھے کہ میں کیا کروں۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں گول میں رو عبدالوحید گمتلوی، میں جب بھی جاتا ہوں ان کی قبر پہ جاتا ہوں، حاج صاحب بھی جب کبھی ملتے تھے جاتے تھے وہاں، تو رو عبدالوحید نے کہا کہ بھائی عبدالوہاب تو جو پھر رہا ہے پریشان، ایسا کر بستی نظام الدین چلا جا، وہاں اللہ والے ان سے دعا کروا دیں۔ بھائی عبدالوہاب جو ہیں اس وقت بھائی کہتے تھے وہ اپنی تحصیلداری کے چکر میں کہ کوئی میرا معاش بن جائے، بستی نظام الدین دعا کے لیے گئے۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے اور پیغمبر مل گئے تھے دنیا کے لیے، بس کسی ولی کی نگاہ ان پہ پڑی ہے اور قائم ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگییں۔ اب حاجی عبدالوہاب صاحب دیکھو، ہم میں سے تو سارے نا اس وقت کے عبدالوہاب سے اچھے ہیں۔ اس وقت کا عبدالوہاب تو بالکل دنیاوی تعلیم سے آراستہ تھا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم تو سارے ماشاءاللہ تبلیغ والے بھی کتنے اعمال میں لگے ہوئے، علماء بھی کتنا پڑھ گئے۔ تو پھر کیا ہوا، عبدالوہاب پھر اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اس نے اپنا گھر در سب کچھ اور فنا فی تبلیغ ہوا، اور اللہ نے وہ مقام بخشا ان کو کہ ہمارے جیسے تو کیا ہم سے بڑے بڑے علماء ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستے تھے کہ رائے مل جائیں اور حاجی عبدالوہاب صاحب کی جھلک دیکھ لیں کہ وہ بیٹھے کمرے میں، دور سے کھڑے دیکھتے تھے۔ کبھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں اور عزتیں ملتی دین پر۔ تو اب سارے ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ دین کا کام کریں۔ ہمارے امام الاولیاء یہ مجھے کہہ رہے ہیں ولی کامل، میرے بھائی کوئی حد کیا لوگ کیا سے ہمیں کیا کچھ ہے آپ مجھے نازم تعلیمات کہہ رہے ہیں۔ بیٹے میں تھا کبھی نازم تعلیمات، اب تو میرے کو استاد جی نے ذمہ داری نگرانی کی نگرانی والی ہے، تو نازم تعلیمات تو ہمارے علمداری صاحب ہیں ماشاء اللہ۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد رضا لاہوری، سب کہہ لو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ نے کیا ان پہ اثرات ڈالے۔ جیسے شاہ صاحب خود چونکہ پہنچے ہوئے ہیں نا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ بھی ہمارے قلوب
نظر سے پاک ہو جائیں، کیونکہ اس وادی کے حضرت مولانا مدنی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے، ٹرین پہ جا رہے تھے، خانے وال اترنا تھا، ایک بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہوا اسٹیشن پہنچ گیا حضرت لاہوری کو دیکھنے کے لیے کہ پیر صاحب آئے۔ اس کے والد جو تھے اپنے ساتھیوں سمیت خانے وال اسٹیشن پلیٹ فارم کے سینٹر میں کھڑے تھے کہ گاڑی آئے گی، حضرت اتریں گے۔ حضرت یہ بچہ جو تھا اپنے ابا سے نظریں بچاتا ہوا پلیٹ فارم کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا کہ ابا نے مجھے دیکھ لیا، کہ ابا ہمارا غصہ ہوگا، کیوں آیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ٹرین جو آئی، وہ ڈبہ جو تھا بجائے سینٹر میں رکنے کے اس کنارے پہ رک گیا جہاں بچہ کھڑا تھا۔ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں بھائی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چناؤ کرتے ہیں، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جگہوں کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں۔ یہ جگہ کچھ عرصہ پہلے ویران خالی پڑی تھی۔ ہندوستان میں ہماری کتنی مسجدیں ہیں جو استبل خانے میں تبدیل ہو گئی، اور کتنے مندر ہیں پاکستان میں جو مساجد کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اور جب تک اللہ نے چاہا وہ جگہ اچھی استعمال ہوئی، جب چاہا بدل دیا۔ ایسے انسانوں کا انتخاب بھی ہے۔ اچھا ڈبہ وہاں رک گیا کنارے پہ، اب بچہ جو کھڑا تھا اس نے دیکھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت لاہوری کے سر پہ پگڑی اور لمبی داڑھی رکھتے تھے حضرت لاہوری۔ وہ بچے کے ذہن میں آیا کہ پیر صاحب یہی ہیں۔ حضرت نیچے اترے، سب سے پہلے بچہ بھاگ کے لپٹ گیا۔ حضرت نے جلدی سے پوچھا کہ بیٹی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن بہت آسان ہے، تو ہمت کرو، جلدی کرو۔ اتنے میں دوسرے حضرات آ گئے، بچہ اپنے باپ کے ڈر سے پھر پیچھے ہو گیا۔ وہ سارے ملے، 25 منٹ گاڑی وہاں ٹھہری اور گاڑی چلی گئی، حضرت بھی چلے گئے۔ اب باپ کی نظر جب بچے پہ پڑی تو باپ نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ باپ کو غصہ زیادہ آتا ہے میرے بچوں کو، تو کیوں آیا؟ بچہ کہتا ہے پیر صاحب کو دیکھنے آیا، کہ چل گھر چل۔ بچہ کہتا ہے میں گھر نہیں جاتا، میں مدرسے جاؤں گا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا کہ میں مدرسے جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، اب مدرسہ چھوڑ کے آیا تو چھٹی کر کے بغیر پوچھے چل گھر چل، میں نہیں جاتا گھر۔ اس نے اسٹیشن پہ ضد لگا لی اپنے باپ سے، قریب تک باپ تھپڑ لگاتا۔ باپ کے دوستوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے میں مدرسے جاتا ہوں، تو اس کو غصہ کر رہا ہے، تو گھر میں جا کے اس کو کیا کرے گا؟ وہ کہتے شرارتی ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ دوستوں نے کہا چلو جیسے بھی کہہ رہے چھوڑو مدرسے۔ باپ مدرسے لے گیا، جا کے حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب یہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے مدرسے میں رہنا ہے، تو اس کو بٹھا لو، میں اس کا بستر اور چار پہ مل دوں۔ حافظ صاحب نے رکھ لیا، لیکن والد کو کوئی خاص ادھر رغبت نہیں تھی۔ باپ چلا گیا چھوڑ کے۔ 6 مہینے گزرے، 6 مہینے میں اس بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور باپ کو پتہ بھی نہیں۔ باپ اپنا کاروباری تھا، وہ آتا بھی نہیں تھا پھر پوچھنے۔ جب اس کا ختم قرآن ہوا، نہ کوئی مٹھائی، نہ کوئی چیز، نہ کوئی استاذ کا دیا، نہ بچے کا کوئی حوصلہ افزائی کا سامان۔ استاد صاحب کہنے لگے کہ بیٹے تیرا جو ختم قرآن ہے، تیرے گھر سے تو کوئی آیا نہیں، ختم قرآن کس سے کرواؤں؟ اتنے میں مدرسے کے سین میں ایک بزرگ مدرسے کے محترم صاحب اس کے ساتھ چل رہے تھے، کہنے کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو بلا لاتا ہوں، ان سے ختم کرواتا ہوں۔ استاد اٹھا باہر گیا اور ان بزرگوں سے کہا کہ حضرت بچے کا ختم قرآن ہے، ختم کروا دیں۔ حضرت آگے اندر، جب حضرت آگے بیٹھے اور بچہ سامنے آیا تو حضرت نے بچے کو پہچان لیا۔ فرمایا تو وہی بچہ ہے نا جو خانہ اسٹیشن میں جب مجھے ملا تھا، وہ خود حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ کون جوڑ لگاتا ہے، کون ملاتا ہے؟ یہ میری تیری کوششوں سے ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ پیروں کو خود لے آتا ہے، ان کی گاڑی کے ڈبے رکوا دیتا ہے، ختم کے لیے بھی خود لے آتا ہے ان کو یہاں، اور بچے کو اللہ نے چننا تھا۔ تو میرا حضرت لاہوری نے فرمایا کہ بیٹے میں نے کہا تھا نا کہ قرآن بہت آسان تھا، تو بھائی میں اس موقع پہ کہوں گا کہ مجمع کافی بیٹھے ہیں،
علماء تو خیر اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، جو ہمارے بھائی دوسرے بیٹھے ہیں، آپ شاید کوئی 2 سوارے پڑھتا ہو، کوئی 1 سوارے پڑھتا ہو، قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 1 پاؤ پڑھو، آپ روزانہ پڑھو، طے کر لو، آپ بے شک 2 رکوع پڑھو، 1 رکوع کا کر لو، عوام الناس روزانہ پڑھو، نہ کرو، انشاءاللہ آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا۔ قرآن حکیم کی 6666 آیات ہیں، اگر ایک آیت آپ حفظ کرنے لگ جاؤ، صرف ایک آیت، اس استاد سے رابطہ کر لو، تو اگر آپ 6066 آیتوں کے حافظ ہو گئے تو ہم وفاق و مدارس والے امتحان لے کے سند دے دیں گے۔ اگر اس سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، جنت کا ویزا اگر پہلے آ گیا نا، یہ موت جنت کا ویزا ہے، تو قیامت کے دن آپ کو شمار حافظ ہوگا۔ اچھا، اس سے بھی آسان نسخہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بتا، یہ میرے مجھ سے باتیں ہو رہی نا، ان بزرگوں کی توجہ سے ہوتی ہے، یہ کیونکہ اصحاب تبلیغ ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بلوا دیں، مجھے تو کوئی بات ہے نہیں، میں کچھ سوچ کے آیا تھا۔ حضرت عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، ہر کوئی چاہتا ہے، فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے کہ وہ حافظوں کی دل سے عزت کرنے لگے، دل سے عزت احترام کرے حافظوں کا۔ فرمایا اس کا بیٹا نہیں تو اس کا پوتا جو ہے ضرور حافظ بنے گا۔ آسان نسخہ ہے، کبھی ان کے بارے میں حقارت کی نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا، کبھی نہ کوئی سوچنا بات کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارا پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ جوتی ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے ان کے پورے نہیں، انہیں پتہ نہیں، لیکن اللہ کی قسم جس کے سینے میں قرآن آ رہا ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو اللہ اس کے سینے میں ڈالا۔ بڑے بڑے گھر ہم نے دیکھے حافظ علماء کے، جب ان کے دلوں سے قدر اور منزلت ختم ہوئی، اللہ نے وہاں سے یہ چیز چھین۔ اور کتنے گھر ایسے تھے کہ وہاں نام و نشان نہیں تھا، لیکن انہوں نے حافظوں کے علماء کی عزت کرنی شروع کی، اللہ پاک ان کے گھروں میں حافظ اور عالم بنا۔ تو آپ سب سے بس یہ بات کہوں گا کہ آپ علماء حافظوں سے محبت رکھو، یہ مدرسہ ہے جو شمس العلوم، اس سے محبت رکھو، یہاں کی انتظامیہ سے، اس جو یہ ماحول ہے نا، اس کی عظمت کرو، اس کی عزت کرو، طلباء کی عزت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں وہ عطا فرمائیں گے۔ بس میں انہیں باتوں پہ اکتفا کروں گا۔ اور شاہ صاحب تمام دوست بھی ابھی نماز پڑھیں گے، اذان ہوتی ہے، قاری صاحب اذان دیتے ہیں، اور اس کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد بنات کی عمارت میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ علماء کے علاوہ جس میں دوست آئے ہوئے ہیں، سب علماء کے ساتھ کھانا کھائیں، اور یہ جو نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہم سب کو پھر جنت کا طریقہ عطا فرمائیں گے، اور پھر وہاں اکٹھے پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانا نصیب فرمائے۔ دوست ابھی جائے نا، سب کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بات اور یاد آئی، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر جنت میں اکٹھے ہوں گے، بات سنو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ یہاں اکٹھے نہ ہوں، لیکن بات کہوں آپ کو، میں بھی کہہ رہا تھا، اگر ابھی آپ کو میں بتاؤں میرا عمرے کا ویزا لگ گیا ہے اور ٹکٹ بھی ہے، میری صبح 8 بجے فلائٹ ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ سارے شاہ جی میں خوش ہوں گے۔ اچھا، اگر میرا جنت کا ویزا آ جائے، پھر یہ موت جنت کا ویزا ہے نا، ٹکٹ تو لا الہ الا اللہ اللہ نے میں دے رکھا ہے، تو بھائی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس شوق کی ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو، وہ دعا پڑھ لیا کرو، بے فکر ہو کے اللہ کے پاس جاؤ، پڑھو گے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی 25 دفعہ روزانہ دعا پڑھ لے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، فرمایا کہ اگرچہ یہ بستر پر سے موت کیوں نہ آئے، اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ میری موت میں برکت دے دے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ غسل، کفن، جنازہ، قبر تک لوگ جائیں گے، قبر میں تم اکیلے ہوں گے، فرشتے آئیں گے، سوال جواب، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، پھر وہ قیامت کبریٰ ہوگی، 50,000 سال کا دن، پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہونے۔ تو جو آدمی دعا پڑھتے ہیں نا، تو موت کے بعد جو مرنے پیش آنے ان میں برکت۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے، میں مر گیا، میرے پیچھے میری بیوی ہے، بچے ہیں، رشتے دار، ان کا کیا بنے گا؟ آپ یہ دعا پڑھا کرو، انشاءاللہ آپ کا جانا بھی آسان ہو جائے گا، اور آپ کے پیچھے والوں اور خود آگے جو مرنے آپ کو پیش آنے وہ آسان ہوگا۔ یہ دعا پڑھ لیا کرو گے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، 25 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔
سعودی عرب جانے کے لیے تو 8-10 ایئرپورٹ ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے زمین کا چپا ایئرپورٹ ہے. جہاں وقت آئے گا حضرت علیہ السلام آئیں گے. ایمان سے کہہ رہا ہوں مسلمان کے لیے تو ایسا ہے جیسے آٹے سے باہر نکالو نا آرام سے باہر نکل جاتا ہے. علیہ السلام ایسے آرام سے آپ کو لے گئے. دیکھنے والے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہو گیا کچھ نہیں ہوتا مومن کے لیے بالکل ایسٹ. اور قبر جو ہے ایسے دباتی مومن کو جیسے ماں بچے کو گود میں لے کے دبائے. اب کوئی کہتے کہ ماں مار دے گی اس کا سانس گھٹ جائے گا تو آپ کہیں گے ماں کچھ نہیں ہوتا. یہ قبر مومن کے لیے ایسے ہے. اور منکر نکیر کے سوال تو ایسے ہیں جیسے آپ سلائی جو ہے لوہے کی آنکھوں میں لگاتے ہیں. دیکھنے والا کہے گا دیکھو آنکھ زخمی کرے گا یہ آپ کو پتہ کتنا سکون ملتا ہے. تو فرشتے اس طرح پیش آئیں گے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا دنیا میں رہنا دنیا سے جانا سب کے لیے آسان فرمائے. بسم اللہ مولا صلی اللہ